عورت کا نام جو بھی ہو مرد ان کو نہ سنے اور ان لوگوں کے نظر سے یا ان کے کانوں سے اس کے نام کا پتہ نہ چل سکے. اس لیے اس نے آ کر کے سب سے پہلی فرصت میں کہا زوجی صفوان بن المعطل، میرے شوہر صفوان بن المعطل ہے. آگے اب شکایت کیا کر رہی ہے اس کو ذرا سنیے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ صفوان بن المعطل کون ہے. وہ کہتی ہے یذرونی اذا صلیت، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے شوہر میری پٹائی کرتے. وہ عورت آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت بہترین شکایت کر رہی ہے کہ جب میں نماز پڑھا کرتی ہوں تو میرے شوہر صفوان بن المعطل میری پٹائی کرتے ہیں. آگے وہ کہتی ہے وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرے روزے کو خراب کر دیتے ہیں. یہ دو شکایت انہوں نے اپنی زیادتی کی جو ان کے شوہر صفوان بن المعطل ان کے اوپر کیا کرتے تھے. اب تیسری شکایت جو انہوں نے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتی ہے وَلَا يُصَلِّي الْفَجْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، اور میرے شوہر صفوان بن المعطل کا حال یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج نکل کر کے کافی بڑا ہو جاتا ہے. وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑھتے، بلکہ وہ نماز تب پڑھا کرتے ہیں جبکہ سورج نکل ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے تین شکایت. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وعنده صفوان بن المعطل، وہیں پر صفوان بن المعطل تھے جس وقت اس کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں وَنَحْنُ عِنْدَهُ، ہم لوگ بہت سارے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے، اور آ کر کے چونکہ وہ پردے کے ساتھ آئی ان کو کیا معلوم کہ میرے شوہر بھی اسی مجلس کے اندر ہے اور وہ بھی آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے موجود ہے. اب یہیں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی اگر کسی کی کوئی شکایت کرے تو جس کی شکایت کر رہا ہے جب تک اس سے بھی اس بات کی تحقیق نہ کر لے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ سنائے. اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہیں پر صفوان بن المعطل بھی موجود تھے. یہ صفوان بن المعطل وہ صحابی رسول ہے جس کو آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ ناز تھا. ان کو جو ہے بھید والے کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. یہاں تک کہ بہت سے جنگ اور غزوات کے اندر صفوان بن المعطل رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا رکھا تھا کہ جہاں پر ہم پڑاؤ ڈالیں، جہاں پر ہمارا رات کا قیام ہو، تم لاسٹ میں سب سے بعد میں وہاں سے نکل کر کے آؤ. انہی کا یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک غزوے کے اندر آپ کے ساتھ یعنی آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہوئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ پتلی بھی نہیں تھی نہ بہت زیادہ موٹی، بالکل ہلکی پھلکی بدن والی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی یہ احساس ہوا کر صبح ہونے کے قریب ہے، آپ نے تمام صحابہ کرام کو کہا یہاں سے چلو، کچھ کرنے کا حکم دے دیا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جو خیمہ لگا
لائے ہوئے تھے اس کے اوپر موجود نہیں تھی، اس میں وہ موجود نہیں تھی، بلکہ اپنی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس مجلس سے ہٹ کر کے جنگل کی طرف یا بہار جس کو بولتے ہیں اس کی طرف گئی ہوئی تھی، مثلا پیشاب یا پخانے کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے۔ اس کو آنے میں تاخیر ہوئی، دیر ہوئی، ادھر جیسے ہی وہ آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ سب صحابہ کرام اور خود آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے جا چکے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور پریشانی کی بات بھی ہے، لیکن وہ اکیلی اپنی چادر یا اپنی اوڑھنی دوپٹہ جو کچھ اوڑھی ہوئی تھی اس کو اوڑھ کر کے وہیں وہ لیٹ جاتی ہے۔ آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت صفوان بن المعطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا رکھا تھا کہ تم سب سے لاسٹ میں آؤ گے اور یہ دیکھتے ہوئے آؤ گے کہ کسی کا کوئی سامان تو نہیں چھوٹ گیا۔ جیسی صفوان بن المعطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کپڑے میں ڈھکے ہوئے یا ڈھکی ہوئی چیز پر پڑتی ہے، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون چلتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کرام پہلے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، اور صفوان بن المعطل اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں پہنچتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلول ایک منافق ہے، اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ کو پہلے ہی سے صفوان بن المعطل سے دوستی تھی، اسی لیے جو ہے وہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ صفوان بن المعطل سے بات چیت کرنے کے لیے اور تعلقات کو بڑھانے کے لیے پیچھے رہ گئی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا یہ الزام ہے۔ اب کچھ صفوان بن المعطل کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنی بیوی حضرت عائشہ سے بولنا چالنا بھی بند کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ صفوان بن المعطل کون ہے، لیکن پھر جو اللہ کی طرف سے قرآن کریم کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کے لیے یہ پاک دامن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کو اتارا، اور اس کے اتارنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کو ظاہر کیا۔ اسی سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا قرآن اعلان کرتا ہے، اسی سے یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کی تہمت لگائی گئی تھی وہ صفوان بن المعطل تھے، گویا ان کی بھی برات کو قرآن نے ظاہر کر دیا کہ وہ بھی پاک دامن انسان تھے۔ ایسے انسان کے بارے میں ان کی بیوی آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی ہے کہ جب میں نماز پڑھا کرتی ہوں تو میرے شوہر میری پٹائی کرتے ہیں، جب میں روزہ رکھتا ہوں میرے روزے کو آ کر کے وہ خراب کر دیتے ہیں، اور خود صفوان بن المعطل رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے شوہر ہے ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ فجر کی نماز ٹائم پہ کیا پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ کتنی بڑی شکایت کیا ہے سنتے، اور آج ذرا ہم اپنے گھرانے کے اندر اپنی بیویوں کا نظر دوڑائیں، اپنی عورتوں کے اوپر نظر دوڑائیں۔ ہماری بیویاں نماز کی شکایت نہیں کرتی، ہماری عورتیں ہم سے روزے کی شکایت نہیں کرتی۔ حضرت صفوان بن المعطل چونکہ وہیں پر موجود تھے، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فسألہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عما قالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن المعطل سے ان تمام باتوں کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے اس کی بیوی نے کہی تھی پوچھا کیا وہ سچ بول رہی؟ صفوان بن المعطل جلیل القدر صحابی رسول ہے، کوئی
آپ کے اوپر قربان ہوں. بات تو وہ کچھ صحیح کہہ رہی ہے لیکن اس میں تجھ کو چھپا کر کے کہہ رہی ہے, ساری بات کو آپ سے نہیں بتا رہی ہے. فرمایا صفوان بن معطل نے وَأَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُ عَنْهَا. یہ جب نماز پڑھا کرتی ہے, یہ وہ نماز فرض نماز نہیں ہے بلکہ رات میں جب یہ عشاء کی نماز کے بعد کھا وغیرہ کر کے پھر نیت باندھ دیتی ہے اور لمبی لمبی 2 سورتیں پڑھتی ہے. آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِن تَقْرَؤْا بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ لِتَفَّقِ النَّاسِ, اگر ایک ہی سورت پڑھ لیا جائے تو یہی لوگوں کے لیے کافی ہے. یہ مسئلہ بتایا آپ نے کہ 2 سورتیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لمبی قرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے. وہ فرائض کی نماز کے بارے میں کھول کر کے نہیں بولتی کہ جب میں فرائض کی نماز پڑھا کرتی ہوں تو میری پٹائی کرتی. وہ مطلقاً بولتی ہے کہ جب میں نماز پڑھا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک تک عطا اور ہماری زندگی کو پہنچا. اس مہینے کی آپ نے برکت کی دعائیں مانگی ہے اور ہم لوگ برکت کس میں سمجھتے ہیں؟ گھر کے سنوارنے میں, گھر کے پوچھنے میں, کپڑوں کے سنوارنے میں, اپنی زندگی کے سنوارنے میں نہیں. زندگی کو سنوارئے, نہیں تو اس زندگی کے اندر ہی آپ کے جسم پر اور آپ کے دل کے اوپر اگر کالا نقطہ لگ جائے گا تو کل قیامت کے دن قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد اولئک عنہ کان مسئولا. یہ جو آنکھ ہے, کان ہے, دل ہے, ان کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا تم کیا سوچتے تھے. کہیں پر آیا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون, جس دن آپ کے ہاتھ, آپ کی زبان اور آپ کے جسم آپ کے خلاف گواہی دیں. آپ معمولی نہیں سمجھیے, اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سے لو لگائیں. اسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, بیکار سی زندگی کو تو اپنی سوار لے, بیکار سی زندگی کو تو اپنی سوار لے, توبہ کا در کھلا ہے تو خدا کو پکار لے, توبہ کا در کھلا کشکول میں فقیر کے قلبہ کو ڈال دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.